سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک بیمار تاجر کے بارے میں۔ تو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دمشق کا ایک تاجر سڑک پر ٹہل رہا تھا۔ موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کے پاس ہفتہ یا 10 دن سے زیادہ وقت نہیں تھا۔ دنیا کی ہر آرائش ہونے کے باوجود اس کا یہ عالم تھا کہ وقت سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ملک کے ہر ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا۔ ایک چھوٹی سی امید تھی کہ امریکہ میں جا کر علاج ہو سکتا ہے، پر وہ امید بھی دم توڑ گئی جب وہاں کئی مہینے علاج کرانے پر آخرکار ایک دن ڈاکٹروں نے آ کر انہیں نرمی سے سمجھایا کہ آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، لہٰذا میرا مشورہ اور عقل مندی یہی ہوگی کہ باقی وقت آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں۔ رات اس وقت بے خبری کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر تک ٹہلتا رہا۔ اس کی بے خبری اور سوچ کا عالم تب ٹوٹا جب وہ ٹہلتے ٹہلتے تنگ سے بے رونق پل پر پہنچ چکا تھا۔ سڑک پر دوسری طرف اسٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک خاتون کھڑی کسی آدمی سے گفتگو کر رہی تھی۔ 30 سال کے لگ بھگ خاتون انداز منتوں والا تھا، جبکہ بندہ کوئی اوباس قسم کا تھا جو اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اس تاجر کی چال نے رفتار خود بخود آہستہ ہو گئی۔ کانوں میں جب آواز پہنچنا شروع ہوئی تو خاتون کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے کچھ پیسے دے دو، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، بچے بھوکے ہیں، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ وہ اوباس قسم کا بندہ اس خاتون کی قیمت آدھی سے بھی کم دینے کو کہہ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری اس سے بھی کم قیمت بنتی ہے۔ پھر وہ کندھے اچکاتا ہوا چل پڑا اور خاتون حسرتوں کی تصویر بنی کھڑی رہ گئی۔ پھر وہ تاجر تھوڑا آگے بڑھا، پھر خاتون کی طرف چل دیا۔ اسے نزدیک آتا دیکھ خاتون چوکنی ہو گئی، امید بھری نظروں سے قریب آتے ہوئے کو دیکھنے لگی۔ نزدیک پہنچنے سے پہلے خاتون آگے بڑھی، اس کا انداز ایسا تھا جیسے اپنے آپ سے زبردستی کر رہی ہو۔ تاجر نے قریب پہنچ کر سلام کیا اور خاتون نے نقلی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اور اس خاتون نے تھوڑا نزدیک ہوتے ہوئے تاجر سے پوچھا، کیا مونڈ ہے؟ تاجر پیچھے ہٹا، نرمی سے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، دراصل میں نے ابھی گزرتے ہوئے تمہاری اس آدمی کے ساتھ تھوڑی گفتگو سنی ہے، مجھے بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اتنا پوچھنا تھا کہ خاتون جو مضبوط دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی ایک دم ٹوٹ سی گئی۔ بولی، بھائی قسم ہے اس ذات کی جو ہماری گفتگو سن رہا ہے، میں اس طرح کی عورت نہیں ہوں جو خود گھر سے نکل کر کسی کا انتظار کرے، میں مجبوری کے عالم میں اس وقت اس جگہ پر ہوں۔ تاجر کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس نے کہا، مجھے بتاؤ بہن کیا بات ہے؟ بولی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کا انتقال ہوئے سال ہونے کو ہے۔ شروع میں تو پڑوسی رشتہ دار مدد کر دیا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ گھر میں بھی راشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مالک مکان کا صبر بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس نے کل شام تک کی آخری مہلت دی ہے، اگر کرایہ نہ دیا تو سامان سمیت گھر سے نکال دے گا۔ میرے پاس اب کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو، یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بیٹھ گئی۔ تاجر نے بھی دوسری طرف مڑ کے بہانے سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر جلدی سے بولا، بس بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا جیبوں میں تو رقم ہے ہی نہیں، وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس عالم میں وہ نکلا تھا اسے تو ہوش ہی نہیں تھا۔ پھر خاتون سے بولا، فی الحال یہ رکھو اور مجھے اپنا ایڈریس بتاؤ، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے گھر جاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خاتون بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو اس پر بھروسہ کرے یا نہ کرے۔ اس نے پھر یہ یقین دہانی کرائی کہ تم جاؤ، ایڈریس بتا دو بس،
اس نے آخر کار ایڈریس بتا دیا اور چل پڑی۔ تھوڑی دیر خاتون کو جاتا دیکھ مڑا اور واپسی کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ گھر پہنچ کر اس نے کافی مقدار میں نقدی لی اور ڈرائیور کو بڑی وین نکالنے کو کہا۔ پھر خود ہی ڈرائیو کر کے شہر کی 24 گھنٹے کھلے رہنے والی اسٹور سے راشن کی بڑی مقدار وین میں بھری اور خاتون کے بتائے ہوئے ایڈریس پر سارا راشن اس کے گھر اتارا۔ باقی کی رقم خاتون کو دی اور کہا صبح مکان مالک سے وہ خود بات کر لے گا اور کرائے کا معاملہ نپٹا دے گا اور انشاءاللہ ہر مہینے مخصوص رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر جلدی سے بنا کچھ کہے سنے وہ واپس مڑ گیا۔ خاتون بت بنی بے یقینی کے عالم میں آنسو بہاتی کھڑی دیکھتی رہ گئی اور وہ وین سمیت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تاجر کی کیفیت اب کافی بلکہ مختلف تھی۔ اس کے انگ انگ سے خوشیاں پھوٹ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے جو اس کی حالت تھی وہ اب بدل گئی تھی۔ اب اسے ہفتہ 10 دن کے گزار جو کی فکر تھی تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ ہفتہ 10 دنوں کا خیال آتے ہی اس نے کاغذ قلم لے کر خاتون کا ایڈریس لکھا، وصیت لکھی کہ ہر ماہ 4 لوگوں کے معمول سے بڑھ کر خرچے کی رقم اس ایڈریس پر بھجوائی جائے اور کاغذ کو لفافے میں بند کر کے تجوری میں رکھ دیا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ اپنے آخری سفر کے لیے وہ کچھ تیار ہے یا تھوڑی بہت تیاری کر لی ہے۔ پھر ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گئے اور مزید 10-15 دن گزر گئے اور گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ اسپتال نہیں گیا۔ اور پھر مہینے گزر گیا، پھر 1 مہینہ گزر گیا اور اگلے مہینے کی رقم بھی اس نے فوراً بھجوا دی۔ پھر ایسا ایک مہینہ کرتے پورا سال گزر گیا اور وہ معمول کے مطابق رقم بھجواتا رہا۔ پھر 5 سال، پھر 10 سال، پھر پورے 20 سال گزر جانے کے بعد ایک رات وہ معمول کے مطابق تہجد کے لیے اٹھا، وضو کر کے تہجد شروع کی اور سجدے میں دعا کرتے کرتے اس کی سانسیں ختم ہو گئی اور اس جہان سے سجدے کی حالت میں رخصت ہو گیا۔ صبح جب گھر والے اٹھے تو اسے سجدے کی حالت میں مردہ پایا۔ افسوس کے ساتھ گھر والوں کو اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اچھی اور مبارک موت ہوئی ہے۔ خیر تقویم اور دوسرے انتظامات کے بعد اولاد کا تجوری اور وصیت کھولنے کا وقت آیا تو وہ بند لفافہ بھی نکل آیا جو کم سے کم 20 سال پرانی تاریخ کا اور ان کے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور اس کا مطلب تھا کہ اس ایڈریس پر 20 سال سے رقم دی جا رہی ہے۔ لفافہ پڑھنے کے بعد ان کو خیال آیا کہ والد صاحب کو فوت ہوئے 7 دن ہو چکے ہیں۔ وصیت کے مطابق رقم پہنچنے کی تاریخ 7 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ تب رقم لے کر ان کے بیٹے اس ایڈریس پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر وہ خاتون باہر آئی جو کہ اب 50 سے اوپر ہو چکی ہیں۔ سلام دعا کے بعد تاجر کے بڑے لڑکے نے عاجزانہ انداز میں کہا، ہم آپ کو والد صاحب کی طرف سے جو ہر ماہ کی رقم ہے وہ دینے آئے ہیں اور معافی چاہتے ہیں کہ رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ وہ اصل میں خاتون بات کاٹتے ہوئے جلدی سے بولی، ارے نہیں، ہم پر ان کے بہت احسان ہیں۔ آپ لوگ میری طرف سے آپ کے والد صاحب کو بہت بہت شکریہ بولیے گا اور انہیں بتائیے گا ہم ہمیشہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے، اور انہیں بتائیے گا اب انہیں رقم بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا حیرانگی سے بولا، کیا اب کیوں نہیں؟ خاتون نے خوشی کے آنسوؤں میں جواب دیا، اللہ کے فضل سے 1 مہینے پہلے ہی میرے بیٹے کے ملازمت لگی ہے اور 7 دن پہلے ہی بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ خاتون خوشی میں پتہ نہیں کیا کیا بولی جا رہی تھی، جبکہ تاجر کے لڑکوں کے کانوں میں خاتون کا یہی جملہ اٹک کے رہ گیا تھا، 7 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو پہلی تنخواہ ملی ہے، 7 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو پہلی تنخواہ ملی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہوتے ہیں قدرت کے کھیل۔ اللہ تعالیٰ بعض وقت ایسے فیصلے کرتا ہے جس کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان کو بظاہر لگتا ہے کہ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے جو انسان کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور ایسا ہی اس کہانی میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس تاجر کو خاتون کے خاندان کے لیے ذریعہ بنا دیا۔ دوستو، اس کہانی کا جو دوسرا پہلو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ ہے صدقہ جو بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔
صدقے میں لاعلاج بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ اور ایسا ہی اس کہانی میں ہوا۔ جو تاجر کچھ ہی دنوں کا مہمان تھا، اس کی لاعلاج بیماری صدقے کے بدولت ختم ہو گئی اور اللہ نے اسے اور 20 سال زندگی دی۔ تو آخر میں ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رازداری میں کیا ہوا صدقہ اللہ پاک کے غصے کو بجھاتا ہے۔ تو حضرات، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پہلے اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں اور ہماری اس کوشش کو کامیاب ہونے میں مدد کریں۔ السلام علیکم۔